شیخ بہائی کہ جنہوں نے امام رضا کا حرم ڈیزائن کیا تھا، کیونکہ وہ بہت بڑے عالم تھے، فقی تھے، اسٹرومنسٹ تھے، کنسٹرکٹر تھے، یعنی اس زمانے میں حکیم یہی ہوتا تھا کہ سارے علوم پر اس کو تھا۔ شیخ بہائی نے جو حرم بن رہا تھا امام کا، کہا بنانے والے کو کہ میں جا رہا ہوں، یہ جب دروازہ بنانا حرم کا تو اس میں یہ تعویذ لگا دینا۔ چلے گئے، واپس آئے، دیکھا دروازہ بن گیا۔ اس سے پوچھا کہ تم نے یہ لگایا تعویذ؟ اس نے کہا نہیں لگایا۔ کہا کیوں نہیں لگایا؟ میں نے تمہیں کہا تھا تعویذ لگانا۔ کہتا ہے کہ جب دروازہ بن رہا تھا اور یہ تعویذ لگانے کا وقت آیا تو میں نے خواب میں دیکھا امام میرے پاس آئے ہیں اور امام نے کہا یہ تعویذ مت لگانا۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، جب چند دفعہ ہوا تو میں نے بغیر تعویذ کے دروازہ بنا دیا۔ شیخ بھائی رونے بیٹھ گئے، گریہ کرنے لگے۔ کہا کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ کہا میں نے جو تعویذ بنایا تھا وہ یہ تھا کہ صرف حلال زادہ حرم کے اندر داخل ہو، مگر امام نہیں چاہتے، امام چاہتے تھے کہ سب آ جائے، سب آ جائے، یعنی یہ ہے وہ۔ اور ہم کیا ہے؟ ہم تو کچھ تو حق ادا کریں، کوئی تو حق ادا کریں اس اہل بیت کی عطرت کا، ان کی پاکیزگی کا، کہ اللہ نے ان کو پاک نجاست سے دور، تبھی تو معصوم ہے۔ میں خود دور ہو رہا ہوں، میں جو عمل کرتا ہوں خدا نہ خواستہ غلط ہے، میں دور منتظر، یعنی میں اپنے اعمال کو ویسا کروں جیسے امام چاہتے ہیں، اور امام تک میرے اعمال پہنچ رہے ہیں، امام میرے اعمال دیکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتا۔ بھی تو آج کل میرے جیسا ایک چھوٹا سا آدمی، اگر میرا کوئی آفس ہے، میرا کمپنی ہے، یا مثلا آپ کی شاپ ہے، آپ کا امام بارگاہ بنایا ہوا ہے، تو آپ موبائل پہ ایک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ کے سارے جو کیمرے ہیں امام بارگاہ کے آپ کو موبائل پہ نظر آئیں گے، آپ دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہوں، دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں، آپ کو اپنے آفس کے، اپنی فیکٹری کے، اپنی امام بارگاہ کے سارے کیمرے کہ کیا ہو رہا ہے، کام کیسے ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ یہ میں اور آپ نے بنایا ہوا نظام، اور جو اللہ کا ولی ہے اسے نہیں نظر آ رہا ہوگا کہ کیا کون کیا کر رہا ہے، سب پتہ ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ دلوں کے حال سے بھی واقف ہے کہ دل میں کیا ہو رہا ہے، یعنی پاک ہو۔